کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں 2 ڈفرنٹ پروگرامز کی ریکارڈنگ جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 25 فروری 2024 کو سنڈے کے دن۔ یہ ایک ٹی وی چینل ہے ایک نیوز کے نام سے، یہ پروگرام اس کے لیے ریکارڈ کیے ہیں ہمارے پاکستان کے نامور اینکر بلال کتب صاحب نے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کی ہے۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور پروگرام کتب آن لائن کے لیے، اور ساتھ ہی رمضان اسپیشل پروگرام بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک نیوز نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام کے لیے اس کی ریکارڈنگ کی ہے۔ رمضان شریف میں وہ پروگرام آن ایئر ہوگا۔ رمضان شریف کے اوپر 100 کوسچن ہیں، بہت ہی زبردست ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس کی چند ہائی لائٹس دکھاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، شکر۔ بڑے کمزور لگ رہے ہیں مجھے آپ۔ ہاں، کوئی بیماری تو نہیں کاٹی؟ بیٹھے سر۔ السلام علیکم۔ اچھا ماشاء اللہ بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تکیہ پیچھے رکھ دو۔ کس ٹائم پہنچے تھے جی آپ؟ اچھا ماشاء اللہ، میں نے تو کہا تھا 3 بجے تک، مجھے اندازہ 3 کے قریب، لیکن میں نے ان کو کہا تھا پہلے بھی آ سکتے ہیں، تھوڑا ماحول بھی ذرا آپ آبزرو کر لیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ جاؤ جی۔ ہر سنڈے کو سوالوں کے جواب ہوتے ہیں جی، ہر سنڈے کو یہ ہوتے ہیں۔ پہلے جو 1 سوا 1.5 گھنٹہ جو ہے نا عموماً وہ کرنٹ ایشو پہ ہوتا ہے۔ آج میں نے وہ سپریم کورٹ کا ایشو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ٹھیک کیا ہے؟ اس میں جو فیصلہ تو جو ہے نا، جو قانوناً اور آئینی طور پہ فیصلہ تو غلط ہے، وہ فیصلہ غلط ہے؟ جی فیصلہ غلط ہے۔ اسے کنسیڈر کرنا چاہیے تھا، وہ چیز انہوں نے کنسیڈر نہیں کی ہے۔ اس میں جو ایف آئی آر میں 2011 کا ایکٹ لگا ہوا ہے، اس میں 2018 کا یا 2011 کا؟ ہاں۔ اچھا، وہ ریوائز ہوا ہے 2022 میں۔ اب وہ پریویس پہ نہیں لگا سکتے نہ انہوں نے پریویس پہ نہیں لگایا، 1932 پہ لگا دیا، جس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ صرف ایک ریلیف دینا تھا نا، تھوڑا ایک گڈ جیسچر دینے کے لیے، تو وہ ان کے گلے پڑ گئے ظاہر ہے۔ میں نے تو بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ نیوز کو اسٹڈی کیا، پھر میں نے وکلاء سے مشورہ کیا، پھر سارا کچھ، خیر وہ دیکھ کے ایک عام بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں ان کی پریس ریلیز بھی آئی ہے کہ ہم اس ریویو، کل ریویو ہو رہی ہے اس کی، کل ریویو کر رہے ہیں قاضی صاحب کی، ریویو بھی لگ گیا۔ قوم بڑی طاقتور ہے اگر پازیٹیولی یوز کریں تو۔ لیکن یہ طاقتور صرف ایک سینسٹیو ایشو کے اوپر ہے۔ نماز پڑھنے میں کوئی طاقتور نہیں ہے، بزدل ہے، اور باقی معاملات میں بھی۔ ایک یہ جو قادیانیت والا ایشو ہے، اس میں کا ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں آئین، اور میں ہوں بلال کتب، اور نام ہے مرزا محمد علی، اور انجینئر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انجینئر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ایک تو تعلق آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا دینی تعلق ہے، اور آپ کو ظاہر ہے میں بھی آپ کے انتہائی نالائق طالب علموں کی طرح آپ کو بڑی باقاعدگی سے سنتا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہ یونیورسٹی سے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں آپ کو یونیورسٹی کے لیول سے تب سے جانتا ہوں جب کہیں بھی کوئی لیکچر ہوتا تھا، چاہے وہ احمد رفیق اختر صاحب کا ہو، تو انجینئر صاحب جو ہے یہ بسیں بھر بھر کے یونیورسٹی سے لوگوں کو جو ہے وہ ان جگہوں پہ لے کر جاتے تھے کہ آؤ اور علم کو سیکھو۔ اس کے بعد جو لیگیسی یہ چل رہی ہے، ظاہر ہے وہ بکشوام میں چل رہی ہے۔ بالکل، نبی الاسلام کی تعلیمات صحابہ نے سیکھی، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر آلموسٹ 3 صدی ہجری کے اندر آ کے وہ نالج جو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا تھا زبان کی کریمنگ کے ذریعے، اس کو بکش فارم میں لایا گیا، اور یہ تب سے ہی بکش ہے۔ جی بکش ہے۔ پہلے وہ بک سینوں کے اندر تھی قرآن و سنت کی فارم میں، پھر ریٹن آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کاغذ اتنا عام نہیں تھا، اگر قرآن کسی کے گھر میں رکھا جائے تو کئی کمرے رکھنے پڑتے،
لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں اس کو ایپ سمجھا جاتا تھا. نہیں, انوینشن یہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. یہ بنو عباس کے دور کے اندر جب خلیفہ ہارون رشید نے وہ وزڈم کا ایک بیت الحکمہ بنایا, ہاں, اس کے بعد بکس اور پھر یہ ساری کی ساری کاپیز تیار ہونا شروع ہوئی, اور پھر اسی عباسی دور کے اندر آپ کو بخاری, مسلم اور باقی احادیث کی کتابیں اس طریقے سے پروپیگیٹ ہوئی. یہ 4 مسلح 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے ڈالے, اور 1917 میں 400 سال بعد یہ بدعت ختم ہوئی. بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے کے جو 600-700 سال کے مسلمان تھے انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, اچھا, پھر یہ 4 مسلح تھے اور پیرلل میں یہ چاروں اپنی الگ الگ نماز پڑھتے تھے. اچھا, اور آپ کو حیرانگی ہوگی, انہوں نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حنفی کی نماز شافی کے پیچھے نہیں ہوتی, کیونکہ شافی کہتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے, ہو سکتا ہے امام کا خون نکلا ہو. دیکھو یہ ان چکروں میں پڑے ہیں. اچھا, یہ اٹھائے کیسے گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے ہر عروج کو زوال ہے. آلموسٹ 600 سال کے بعد جو سلطنت عثمانی ہے, ویسے تو ان کا جو گولڈن پیریڈ ہے 400 سال ہے. ایک سنت رسول جو 18,250 دفعہ ہوئی ہو, اگر مسلمان آج اس پہ بھی ایک نہیں ہو سکتے تو پھر مجھے کو کہتے یہ سنت اختیار کرو, تو میرے دل میں پھر جلن تو ہوگی نا. جی, ہم خود اس تکلیف سے گزر رہے ہیں, لیکن میں اس میں ایک آپ کو پازیٹیو پہلو بتاؤں. ایز فار ایز بیسک اسٹرکچر آف نماز از کنسرنڈ وہ سیم ہے. یہاں پہ اگر 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی بازو نہیں ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, سب کو انسان ہی بولا جائے گا. ٹھیک, بکش نماز تو وہی ہے جو حرم مکہ میں, حرم مدینہ میں پڑھی جا رہی ہے, جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہے. لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں چونکہ ایک خاص فقہ نے حکومتی لیول کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا, پہلے بنو عباس کے ذریعے 3 بر اعظموں میں, اور بعد میں پھر سلطنت مغلیہ کے ذریعے ظاہر اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھوایا احناف کا اور یہ حنفیوں کا سلسلہ. یہ سارے کے سارے معاملات کس نے, الخوارزمی, جس کے اوپر پوری سائنس کھڑی ہے, کمپیوٹر, یہ کون تھا؟ وہ مانتے ہیں نا, آپ نہیں مانتے. نہیں, ہم تو مانتے, کیونکہ آپ کے بزرگوں نے کہا ہے کہ جناب دنیا جو ہے وہ ساکت ہے, اور دنیا گھوم اس لیے نہیں رہی کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا فلسفہ جوڑا ہے. علماء عرب نے بھی یعنی اس پہ سخت, اور احمد بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی زمین ساکنہ. تو جب آپ بچوں کو یہ پڑھائیں گے اور سائنس کی کتاب کچھ اور کہے گی تو ظاہر ہے یا سائنسدان پیدا ہوں گے یا مذہب پیدا ہوگا. ابھی ہمارے مدارس کے اندر نا سائنس تو پڑھائی نہیں جاتی. یہ پرانا فلسفہ ارسطو کا, بھائی فلسفہ تو کرالریز کے اوپر چلتا تھا اور وہ ڈیٹیکٹیو نالج ہوتا تھا. سائنس جو ہے نا, یہ فلسفے کی وہ اولاد ہے جس نے ہر چیز کو پچھاڑ کے رکھ دیا. نالج obtained through observations and experiments. دیکھیں, اگر یہاں یہ لوگ پیدا ہوئے تو ڈاکٹر اقبال بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا سب کانٹیننٹ میں, مولانا مودودی بھی تو پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر اسرار بھی پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی, احمد دیدار صاحب بھی. تو ایسا نہیں ہے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ مدارس کی آؤٹ پٹ ایسے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایک جس طرح ہمارے یہ پنجاب میں شاہ دولہ کے چوہے ہیں نا, اس کے اندر وہ آپ کو کنفائنڈ کر دیتے ہیں. ایک ایسا مشورہ جو کہ آپ کے خیال میں امت کو ملنا چاہیے, امہ مسلمین کو ملنا چاہیے, علماء کو ملنا چاہیے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں, کیا ہوگا؟ یہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابد شاہی کوئی, اپنے اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائیں. اور نبی الاسلام, یہ مشورہ ہے جی, یہ مشورہ ہے. اچھا, اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, یہ ہے اس کا وے. اس میں کلاسیکل بابیں شامل نہیں کرتے. نہیں, ظاہر ہے جی, ہم تو تنزیہ کہہ رہے ہیں. نا جناب, ہم ان بابوں کے ماننے والے جو کتابوں کے ماننے والے. جی جی, امام بخاری, امام مسلم, یہ ہمارے بابے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے صحابہ اکرام ہمارے بابے ہیں, خلفائے راشدین, اہل البیت. جو ان سے ٹکرائے وہ تو شاہی کوئی نہیں. انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے, کہتے تھے نا. تو یہ تو اس سے بہت سافٹ جملہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں. یہ تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے جیسا ہے کوئی نہیں, بلکہ اس کے قدموں کی خاک جیسا ہے کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں. اور مجھے کہتے ہیں بابوں کی توہین کر رہے ہیں. توہین تو تم نے پچھلے 1200-1300 سال سے ہمیں سکھائی بھی تھی, آج اسی سے مکر گئے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگلے زمانوں میں تو اذان اناؤنسمنٹ تھی ٹائم بتانے کی, لیکن آج اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں, گھڑیاں ہمارے ہاتھوں پہ بندھی ہوئی ہیں, اور پورے رمضان کا شیڈیول ہمارے سامنے آ جاتا ہے. دنیا کے کسی حصے میں ہو ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ جن میں آپ دنیا کے لاکھوں سٹیز کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں, طلوع فجر کا اور غروب آفتاب کا. لہذا اس وقت کوئی اذان کی ایسا ضرورت روزے کے حوالے سے باقی نہیں رہی. اذان نماز فجر اور نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے. پہلے اس کو ڈیول پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, اب اس کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ
نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے. اگرچہ وہ بھی گھڑی دیکھ کے لوگ آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ شعار اسلام ہے، اسلام نے اسے تعلیم فرمایا، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو مساجد کے اندر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ختم سحری کے اعتبار سے کہ 15 منٹ رہ گئے ہیں، اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، اس کی کوئی ایسا حاجت نہیں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.